السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور سلسلہ ہمارا قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا ہے جو سورۃ النمل سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کو۔ چلیے سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین، تو سین، یہ وہ حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ تل کا یہ آیات و آیتیں القرآن، قرآن و کتاب اور کتاب مبین روشن واضح۔ طاسین یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس کتاب کے پڑھنے سے اس کی سنشن یہ ہے، یعنی کہ اس کتاب کے پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام یا پیچیدگی نہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل سب کچھ بڑی وضاحت سے بتا رہی ہے۔ آیت نمبر 2، ہدن ہدایت و بشرا اور خوشخبری للمؤمنین مومنوں کے لیے، جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفات بیان کرتے ہوئے ہدایت دینے والی یا بشارت دینے والی کی بجائے صرف ہدایت اور بشارت فرمایا ہے۔ گویا یہ کتاب مجسم ہدایت اور مجسم بشارت ہے، اور ان الفاظ کے استعمال میں بلاغت بھی ہے اور فصاحت بھی ہے۔ البتہ یہ کتاب ہدایت اور بشارت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ سمجھتے ہیں اور اللہ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور جو سرے سے ہی اسے اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ سمجھیں ان کے لیے نہ یہ ہدایت بن سکتی ہے اور نہ بشارت بن سکتی ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ الذین، جو لوگ یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کی ظاہری علامات یہ ہیں کہ کم از کم وہ نماز کو پوری درستگی کے ساتھ قائم کرتے ہیں، نیز زکوٰۃ ادا کریں اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ روز آخرت پر ایمان اگرچہ ایمان کے 6 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور ایمان لانے میں آخرت پر ایمان لانا از خود شامل ہو جاتا ہے، تاہم ایمان کے اس جز کی اہمیت کے پیش نظر اس کو دوبارہ اور بڑی تاکید سے بیان فرمایا ہے۔ اس سے قرآن کریم نے آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کو مکمل کافر قرار دے دیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر جزا اور سزا کے متعلق وہ تصور نہیں رکھتے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 4، اِنَّا، بے شک، الذین، جو لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، زینا لہم، آراستہ کر دکھائے ہم نے ان کے لیے، اعمالہم، ان کے عمل، فہم، پس وہ، یأمہون، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، لہذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ پر تو ایمان رکھتے ہوں مگر روز آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، اپنا معیار خیر و شر صرف انہی نتائج سے متعین کرتے ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، لہذا ان کی زندگی کسی اصول کی پابند نہیں ہوتی۔ جس کام میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں وہی کام ان کے نزدیک خیر ہے، دوسروں کے نفع و نقصان سے انہیں کچھ غرض نہیں ہوتی۔ دنیا میں تمام فسادات روز آخرت اور بعض پرس سے انکار پر بھول کی بنا پر واقع ہوتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایسی دنیا پر نہ سمجھنے والوں کو اپنے ایسے ہی خود غرضی پر مبنی اعمال اچھے نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہی سب سے اچھا اور وہی سب سے بہترین ہے۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ، جو لہم، ان کے لیے، سوء العذاب، برا عذاب ہے، وہم، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الاخسرون، وہ سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی زندگی شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے، ہر ایک کی غرض دوسرے کی غرض سے ٹکراتی ہے، تو دنیا میں بھی ایسے لوگ خسارے میں ہی رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا خسارے میں رہنا ایک یقینی بات ہے۔ ان کو ایسے برے انجام سے سابقہ پیش آئے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وَإِنَّکَ، اور بے شک تم، لَتُلَقَّىٰ، دیا جاتا ہے قرآن، مِن لَدُن، نزدیک جانب، حکیم، حکمت والا، علیم، علم والا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں۔ آپ یہ قرآن ایک حکیم
حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں. یعنی یہ قرآن ایسی ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو تمام لوگوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے. اس کی نظروں میں سب انسان بحیثیت انسان ایک جیسے ہیں، جو ہر ایک کے حقوق و فرائض اپنے اسی وسیع علم کے بنا پر مقرر کرتی ہیں. پھر وہ حکیم بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ حکمت مضمر ہوتی ہیں اور اس کے احکام بندوں ہی کی مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں. اس قالا، جب کہا موسیٰ نے لِأَہْلِهِ اپنے گھر والوں سے، انی بے شک میں آنستو میں نے دیکھی ہے، نارن ایک نار، سآتیکم میں ابھی لاتا ہوں، منہا اس کی، بخبرن کوئی خبر، او آتیکم یا لاتا ہوں تمہارے پاس، بشہاب شعلہ، قبس انگارہ، لعلکم تاکہ تم تصطلون تم سینکو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں بھی ابھی وہاں سے کوئی راستے کی خبر لاتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کا واقعہ ہے جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہو کر واپس اپنے وطن مصر جا رہے تھے. بیوی ساتھ تھی اور وہ حاملہ تھی، ایک بچہ اور ایک خادم بھی تھا. کچھ حدیث میں ہے کہ بیوی تھی تنہا تھی، اور کچھ میں اس طرح ہے. تو یہ مطلب اس وجہ سے انہوں نے وہ شاید کچھ جمع کا معنی بھی استعمال کیا گیا نا، اس وجہ سے شاید. جب طور سینا کے قریب پہنچے تو راستہ بھول گئے. سردیوں کا موسم، رات کا گہرا اندھیرا، کڑاکے در سردی پڑ رہی تھی. اس حال میں راستہ بھی بھول گئے تو سخت پریشان ہوئے. دور کہیں آگ نظر آئی تو خیال کیا کہ وہاں ضرور کچھ لوگ ہوں گے، ان کے ہاں جاتا ہوں، ان سے راستہ پوچھوں گا. اپنی بیوی بچوں سے کہنے لگے تم یہی ٹھہرو، میں وہاں جا کر راستہ پوچھ آتا ہوں، اور اگر کسی نے راستہ نہ بھی بتلایا تو کم از کم کچھ آگ کے انگارے ہی لیتا ہوں گا تاکہ تم لوگ آگ سینک کر کچھ گرمی حاصل کر سکو. فلما پس جب جاء اس آگ کے پاس آیا، نودیا ندا دی گئی، امبورکا کے برکت دیا گیا، من جو فی النار آگ میں، ومن اور جو حولہا اس کے آس پاس، وسبحانہ اور پاک، اللہ اللہ ربی رب پروردگار العالمین سارے جہانوں کا. پھر جب وہاں پہنچے تو ندا آئی، ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور وہ جو پاک ہے، اللہ جو سب جہان والوں کا پروردگار ہے. وہاں پہنچ کر عجیب سا منظر دیکھا کہ آگ نے ایک درخت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، مگر درخت ویسے کا ویسا سرسبز لہرا رہا ہے. آس پاس کوئی آدمی بھی نہیں ہے، آگ سے دھواں بھی نہیں اٹھ رہا. پورا خطہ زمین روشنی سے جگمگا رہا ہے. اس حیرانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ اس روشنی سے یا درخت میں سے ندا آئی، موسیٰ اپنے جوتے اتار لو، اس وقت تم طویٰ کے مقدس وادی میں پہنچ چکے ہو. تم یہاں بھولے سے نہیں آئے بلکہ ٹھیک ہمارے اندازے کے مطابق یہاں پہنچے ہو. اس آگ میں اور اس کے گرد جو کوئی بھی ہے سب مبارک ہے. یہ آگ، یہ درخت، تم خود اور آس پاس والے فرشتے سب مبارک اور برکت ہے. اور اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہر قسم کے جہات اور تشبیہات سے منزہ اور پاک ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو حقیقت یہ ہے، ان اللہ میں اللہ العزیز غالب اور حکمت والا. موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور سب پر غالب اور حکمت والا ہوں. اس منظر نے پھر اس آواز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. تو پھر آواز آئی، موسیٰ میں اللہ ہوں، زبردست ہوں اور حکمت والا ہوں. اور یہاں سبحان اللہ کہنے سے مقصود یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں جو اس درخت میں یا آگ میں موجود ہو، اس میں حلول کرایا ہو. بس اس مقام پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تھی. جیسے سورج کے سامنے شیشہ رکھنے سے شیشے میں سے بھی روشنی اور اس کی شعاعیں اور کچھ نظر آنے لگتی ہیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے اتنا بڑا سورج چھوٹے سے آئینے میں سما گیا، یہ اس جگہ موجود ہے. دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے ہم کلام ہونے کی ایک مسلمہ خاص شکل اختیار فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے حجاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رہ کے درخت کی طرف سے ہم کلام کیا تھا. اللہ کا حجاب نور ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ حجاب النور، یا اس روشنی کے پارٹ سے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا وکل موسیٰ تکلیمہ، کہ یعنی کہ جب کہ معتزلہ اللہ کے کلام کرنے کے منکر ہیں، متصوفین عقیدہ حلول کو درست سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان سے باتیں کی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. نیکسٹ وہ دیکھتے ہیں، وہ القی اور تو ڈال عصاک اپنا عصا، فلما پھر جب رآ اسے دیکھا، تحت لہراتا ہوا، کأنہا گویا کہ وہ جان سانپ والا اور لوٹ گیا، مدبرن پیٹ پھیر کر، ولم یعقب اور مڑ کر نہ دیکھا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف تو خوف نہ کھا،
انی بے شک میں لا یخاف خوف نہیں کھاتے لدیہ میرے پاس المرسلون رسول. اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو. موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو. آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر ہی نہ دیکھا. ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. اس سچ سے کئی امور پر روشنی پڑتی ہے. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے سانپ بن جانے کا معجزہ آپ کو سب سے پہلے اسی مقام پر عطا ہوا تھا. یہ لاٹھی زمین پر پڑتے ہی اژدہے کی شکل کا بڑا سانپ بن گیا تھا جس میں پھرتیلی پتلے سانپ کی طرح کی تھی. دوسرے یہ کہ چونکہ یہ پہلا موقع تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام خود بھی سانپ سے ڈر گئے تھے. تیسرے یہ کہ اس وقت ہی آپ کو معلوم ہوا کہ منصب رسالت آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو قطعی طور پر علم نہ تھا کہ آپ کو نبوت عطا ہوگی، اور نبوت رسالت عطا ہونے کے وقت بھی طبیعت گراں بار ہوتی ہے اور کچھ نامعلوم سا خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار ہیرا میں ایسا خوف لاحق ہوا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے. آیت نمبر 11 اللہ مگر من جو جس ظالمہ ظلم کیا ثم بدلا پھر اس نے بدل ڈالا حسنم بھلائی بعد سوء برائی فانی تو بے شک میں غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان. ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں. اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. ہاں میرے حضور ڈرنے کی ضرورت صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے فی الواقع ظلم کیا ہو، اور ظالموں کو واقعی ڈرنا ہی چاہیے. لیکن جو شخص ظلم کے بعد توبہ کر لے، اپنے برے کاموں کے بعد نیکی کی راہ اختیار کر لے اور اپنا طرز عمل ہی بدل دے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. غالباً اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جب آپ سے ایک کو نادانستہ طور پر مارا گیا تھا اور پھر آپ وہاں سے مفرور ہو کر مدینے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فانی غفور رحیم کہہ کر اس قصور کی معافی کی بھی بشارت دے دی. وادخل اور داخل کر ڈال یادا کا اپنے گربان میں فی جیبی کا اپنے گربان میں، یادا کا ہاتھ، فی جیبی کا اپنے گربان میں، تخرج وہ نکلے گا بیضاء سفید روشن من سے غیر سوئی کسی عیب کے بغیر، فی میں تیسری آیات 9 نشانیاں، الا طرف فرعون و قومہ اور اس کی قوم، انہم بے شک وہ کانو ہے قومن فاسقون قوم میں نافرمان. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو اور کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا. یہ 2 معجزے من جملہ ان 9 معجزات میں سے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے. کسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا دوسرا معجزہ عطا کیا گیا جس کی تفسیر کافی مقامات پر ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ 2 بڑے واضح معجزے من جملہ ان 9 معجزات کے تھے جن کا ذکر پہلے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں بھی گزر چکا ہے. گویا ابتدا یہی 2 بڑے معجزات عطا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا کیونکہ فرعونیوں نے اپنے ملک میں فساد عظیم برپا کر رکھا تھا. فلما پھر جب جاءتہم آئے ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں مبصراتن آنکھیں کھولنے والی، قالوا وہ بولے ھذا یہ سحر مبین جادو ہے کھلا. پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے. وحجدوا اور انہوں نے انکار کیا بہا اس کا، واستیقنتھا حالانکہ اس کا یقین تھا، انفسہم ان کے دل، ظلم سے، وعلوا اور تکبر سے، فانظر تو دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا. اور انہوں نے از راہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں. پھر دیکھیں ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ہمراہ فرعون کے دربار میں پہنچے. اسے اللہ کا پیغام پہنچایا. اپنی رسالت کی صداقت کے طور پر یہ دونوں معجزات بھی دکھلائے، لیکن ان لوگوں نے ان معجزات کو جادو کے کرشمے یا شعبدہ بازیاں کہہ دیا. حالانکہ ان کے دلوں میں یہ یقین آ گیا تھا کہ یہ معجزات فی الواقع اللہ کے عطا کردہ نشانیاں ہیں، جادو کے کرشمے نہیں ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ کے رسول ہیں. ان کے دل میں یقین کے برعکس ان سے انکار کر دینا محض تکبر کی بنا پر تھا اور بہت بڑی بے انصافی کی بات تھی.
واضح ہے کہ تصدیق و تکذیب کے لحاظ سے ایمان اور کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ دل بھی رسالت کی تصدیق کرے، زبان سے بھی اقرار کرے، اور یہ صحیح اور خالص ایمان ہے۔ دوسرے یہ کہ دل بھی تکذیب کرے اور زبان میں انکار کرے، یہ خالص کفر ہے۔ جسے کہ دل تکذیب کرے یعنی دل کفر ہو اور زبان سے ایمان کا اقرار کرے، یہ نفاق ہے۔ چوتھے یہ کہ دل تصدیق کرے لیکن زبان سے انکار کرے، یہ حجور ہے۔ ان میں سے پہلے قسم اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، اور تیسری اور چوتھی قسم بھی اگرچہ کفر میں شامل ہے لیکن یہ بدترین قسم کا کفر ہے، اور ایسے لوگ عام کافروں سے زیادہ سزا یا عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اپنی دلی کیفیت کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سورۃ نمل کا فرسٹ رکوع مکمل ہو گیا۔ 14 آیات ہم نے مکمل کر لی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔